اب جو ہے مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی یہاں ایک سوال ہے یہاں پر. جی میں سمجھتا ہوں سب کو کلیئر میں چیز جی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی حدیث میں ہے جی کہ افق غائب ہو جائے جی پھر وہ آخری وقت ہے مغرب کا, جی پھر جو ہے جب شفق غائب ہو جائے تو وہ جو ہے پہلا وقت ہے عشاء کا. تو یہ جی پہلی حدیث میں آپ جو پڑھے. جی پھر دوسری حدیث میں وہ بیان نہیں کیا گیا کہ عشاء کا وقت جب شروع ہوتا جب شفق غائب ہو جائے. جی تو جو ہم لاسٹ ٹائم پڑھے تھے وہ اب یہ افق جو ہے ناٹیکل ٹوائلائٹ ہے ہمارے حساب سے یہ, اور شفق جو ہے ایسٹرو ٹوائلائٹ ہے, یہ کون سا ہے یہ تو سمجھنا اب چاہ رہا تھا. ہم تو جیسے ہم احناف کے پاس تو یہی لیتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر جو ہے سو یہ شفق ابیضی آپ شفق جو ہے ابیضی مراد لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں کہتے ہیں کہ یہ مطلق لفظ شفق یا افق جو ہے مطلق استعمال ہو رہا, جبکہ یہ لفظ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابیض پر بھی آتا ہے, احمر پر بھی آتا ہے, ریڈ اینڈ وائٹ ٹو لائٹ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے پھر دلائل اس پر دیے ہیں کہ جب آپ کسی سے سوال کریں گے کہ شفق ختم ہو چکا ہے تو وہ نیکسٹ کوشچن کہہ دیں گے کہ شفق ابیض ریڈ ٹو لائٹ یا وائٹ ٹو لائٹ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے شفق ابیض ہی مراد ہے. تو اس طرح جو ہے پھر امام اعظم ابو حنیفہ صاحب وغیرہ وہاں پر شفق احمر مراد لیتے ہیں. تو اب یہ سارے احادیث میں وہی نتیجہ حاصل ہوں گا کہ سارے حدیثوں کا مجتہدین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے احادیث کو سامنے رکھ کر اس کا نتیجہ ہم کو دے دیتے ہیں. تو جہاں بھی یہ ساری گفتگو آتی ہیں اس کا حاصل یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ امام صاحب کے مطابق جو ہے وہاں شفق ابیض ختم ہونا مراد ہوگا, وائٹ ٹو لائٹ. اور امام صاحبین ہیں یا امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان کے مطابق جو ہے وہ شفق احمر ریڈ ٹو لائٹ ہی مراد ہوگا. تو پھر یہ اب یہ شفق افق جو غائب ہو گیا تو وہ کیا ہے پھر وہ وائٹ, یعنی اب وہاں پر انہوں وہی مراد لیتے ہیں کہ افق سے مراد وہ لوگ, جیسے اس کے ترجمے میں بھی ہم دیکھیں کہ اس کا ترجمہ شفق سے ہی کیا گیا ہے, افق کا لفظ. اب وہاں پر بھی پھر یہی گفتگو ہوں گی کہ پھر شفق افق سے مراد جب شفق ہے تو شفق ابیض ہے یا شفق احمر ہے. تو وہاں پر بھی یہی جو ہے مراد لیا جائے گا کہ اس کے معنی میں جو ہے احمر ہے یا ابیض ہے. تو اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس پر دلائل دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے, جس کو ہم پچھلی دفعہ تفصیل سے ذکر کیے تھے, کہ وہ وہاں پر مراد جو ہے شفق ابیض ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ شفق ابیض مراد ہے نہ کہ شفق احمر. اور یہ دیگر حضرات نے کہا کہ نہیں وہاں اس سے مراد شفق احمر مراد ہے فرمایا. تو اب سارے محدثین یہی اس کا عمل لیتے کہ شفق ابیض ہے یا شفق احمر. ہاں جی ہاں, امام شافعی اور صاحبین وغیرہ اس کو شفق احمر مراد لیتے ہیں, ریڈ ٹو لائٹ, جو ہمارے پاس غالباً 15 ڈگری ہوتا ہے. جی شکریہ. یہ حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں تفصیل سے, چونکہ اس میں زیادہ فقہی بحثیں نہیں تھی تو میں اسی لیے جو ہے پڑھ دیا تھا. اب آپ حضرات یہ حدیث شریف کو آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو. یہاں سے اوقات کے مستحب اوقات کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ یہ تو بگننگ اور اینڈنگ تھی, اب کون سی نماز کس وقت پڑھنا زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے. تو یہ فجر کے تعلق سے جی آپ پڑھیے. میرا سے آپ پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي صبح فينصرف النساء قال الأنصاري فيمر النساء متلففات بمرتهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبة متلفيات.
قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة. حکم حدیث قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، اور اسناد دیگر اس کا ہے وقد رواہ الزہری عن عروۃ عن عائشہ نحو، اور اس میں مذاہب فقہا فرماتے ہیں وهو الذي اختاره غير واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منهم ابو بکر وعمر ومن بعدهم من التابعین وبه يقول الشافعی واحمد واسحاق یستحبون تغلیس بصلاۃ الفجر۔ ابھی ترجمہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز ادا کر لیتے تھے، خواتین جب واپس جاتی تھی تو انصاری رضی اللہ تعالی عنہم نامی راوی کی روایت میں یہ الفاظ ہے، خواتین اپنی چادریں اوڑھ کر گزرتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچانا نہیں جاتا تھا، جبکہ قتیبہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے متلففات، یعنی انہوں نے چہروں پر چادریں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حدیث حسن صحیح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کئی اہل علم نے اسے اختیار کیا ہے کہ جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے، ان کے بعد آنے والے تابعین نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ یہ حضرات فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کرنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ یہاں حدیث ختم۔ اب اس حدیث شریف میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین، اب اس حدیث شریف میں فجر کی نماز کا، اب یہاں سے پہلے نماز کے ابتدا اور انتہا کے تعلق پر گفتگو ہے کہ بگننگ ٹائم کیا ہے، اینڈنگ ٹائم۔ اب یہاں نماز کس وقت پڑھنا افضل ہے، مستحب وقت کیا ہے؟ تو اب اس حدیث شریف میں جو ہے دو باتیں جو قابل غور ہے، مطلب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو ہے اسفار یعنی آسمان کی سفیدی ظاہر ہونے پر پڑھنا افضل ہے، نہ کہ اندھیرے میں۔ اب وہ اس حدیث شریف کے تعلق سے جو ہے ان کے پاس دیگر احادیث، اب یہ جو نیکسٹ روایت آ رہی یہ احناف کے مذہب پر ہے، باب جاء فی الاسفار بالفجر، کہ سب فجر کو جو ہے سفیدی آنے پر پڑھی جائے۔ تو خود حدیث کی روشنی میں دوسری حدیث میں اس کا جواب ہے، احناف کے پاس ایک حدیث مبارک ہے۔ اب اس حدیث شریف کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے تعلق سے دو گفتگو کیے گئے ہیں، کہ ایک تو ہے سند کے حوالے سے گفتگو کی گئی، سند میں متن کے حوالے سے ادراج کہا گیا کہ یہ لفظ جو تغلیظ ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے کہ ما یعرفن من الغلس، کہ جب خواتین جو ہے جب نکلتے تھے تو خواتین جب واپس جاتی تھی تو اپنی چادریں اوڑھ کر گزرتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ جو لفظ غلط ہے اس پر احناف نے گفتگو کی ہے، اس کے معنی پر بھی گفتگو ہے، اور اس کے جو ہے احناف کے نزدیک جو ہے اس کی سند پر بھی، اس کے متن میں بھی گفتگو ہے۔ تو ایک جواب سب سے پہلے یہ دیا گیا کہ اس حدیث شریف میں یہ جو لفظ غلط آیا ہے، یہ لفظ جو ہے کسی راوی کا کیا اضافہ ہے، کسی راوی کا ایڈیشن ہے۔ یہی حدیث ابن ماجہ وغیرہ میں بھی آئی ہے، تو اس میں غلط کا لفظ نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے جو ہے ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ فرمایا یہ لفظ غلط جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر جب نکلتے تھے
فینصرف النساء، جب خواتین نکلتی تھی تو جو ہے اندھیرے میں ان کے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے، یعنی نماز فجر پڑھ کے اندھیرے میں نکل گئے، اندھیرے میں ہی نماز فجر ادا ہوئی، تو اندھیرے کی وجہ سے جو ہے یہ غلط کی وجہ سے ان کی چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ تو ابن ماجہ شریف میں یہ ایک اور روایت آئی ہے، اس میں یہ لفظ نہیں ہے، تو فرمایا یہ راوی کا جو ہے، کسی راوی کا جو ہے یہ اضافہ ہے، ایڈیشن ہے ادراج کا۔ اب یہ ہے کہ اب یہ ادراج کے تعلق سے فرمائے کہ مدرج روایت کا جو حکم ہے، اس کا جو ہے مدرج کس کو کہتے ہیں، ادراج کس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ادراج جو ہے مدرج، یہ ایک حدیث کی جو ہے کے اندر جو ہے یہ وہ روایت جس کے اندر ادراج پیدا ہو جائے، اس کے اندر ضعف آ جاتا ہے، تو فرمایا وہ حدیث جس میں راوی اپنا یا کسی صحابی و تابعی کا کلام متن حدیث کے درمیان کسی فائدہ، مثلا بیان لغت کو بیان کرنے کے لیے، یا معنی کی تشریح کے لیے، یا مطلق ہے تو اس کو مقید کرنے کے لیے کسی اور مقصد کے پیش نظر لے آئے، سند میں بھی آ سکتا ہے یا متن میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مدرج فی السند، مدرج فی المتن۔ اگر چین آف ٹرانسمیشن میں کوئی راوی جو ہے اس کو ایڈ کر دے تو اس کو ادراج فی السند کہتے ہیں، اور اگر متن میں ٹیکسٹ آف حدیث میں ہوا تو اس کو متن حدیث میں شمار کرتے ہیں۔ امام نووی نے اس کا اس سے سختی کے ساتھ فرمایا، امام نووی نے بڑے سختی کے ساتھ اس کا رد کی ہے کہ ادراج نہیں کرنا چاہیے روایت کو بیان کرتے وقت سند اور متن میں، جبکہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ادراج کی الگ الگ قسمیں ہیں، بعض ادراج جو ہے، جو بعض ایڈیشنز ہوتے ہیں وہ ممنوع نہیں ہیں، جیسے کہ کوئی انفیملیئر ورڈ آ گیا، نامانوس لفظ آ گیا، ایزیلی بآسانی نہیں سمجھ سکتے ہیں، یا لغت لنگوسٹیکلی بہت مشکل ہے سمجھنا، تو کوئی راوی یہ کر دیا کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آنے کے لیے اس کو ایکسپلین کرتے کرتے وہ لفظ کا ایڈیشن کر دیا، تو فرمائے کہ ویسا ادراج جو ہے اس سے حدیث کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ پھر اسی لیے امام زہری جیسے جل الشان امام سے بھی اس کا صدور ہوا ہے ادراج کا۔ تو یہ مدرج جو ہے حدیث جو ہے، اگر اس کی کوئی مناسب تعویل یا اس کی شرح ہو سکتی ہے تو پھر وہ صحیح ہوں گی، ورنہ پھر وہ ضعیف حدیث کی قسموں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو فرمائے کہ یہ حدیث شریف، اب جیسے ادراج کی فرمایا گیا انسرٹنگ مدرج السند، جیسے شریک بن عبداللہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے ان کے پاس یہ ہوا کہ فدخل ثابت بن موسیٰ الزاہد، ان کے اسٹوڈنٹ ثابت بن موسیٰ آئے، تو ان کے چہرے پہ نور اور بڑی روشنی اور نورانیت تھی، تو وہ روایت بیان کرتے کرتے کیا کہ شاگرد کے چہرے کو دیکھ کر کہے من کثرت صلاته باللیل، جو رات میں زیادہ عبادت کرتا ہے اس کا چہرہ جو ہے دن میں چمکتا ہے، فرمائے اس کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے۔ تو اب جو شاگردان لکھ رہے تھے حدیث کو، تو وہ استاذ کے اس جملے کو بھی کیا سمجھے کہ یہ حدیث سند کا حصہ ہے، یہ جملہ بھی سند بیان کرتے کرتے شاگرد کو دیکھ کر جو ہے اب ایک چیز ڈکٹیٹ کر رہے، کوئی آتی نور آ گیا بھائی، اب وہ یہ نہیں بولے کہ آپ آئے تو نور آیا یا فلاں آنے کے وجہ سے نور آیا، وہ بغیر کسی چیز کو مینشن کرتے کرتے روانگی کے ساتھ وہ بیان کرتے کرتے ایک چیز دیکھ کر بولے کہ نور آ گیا، تو شاگردوں نے سمجھا کہ یہ لفظ نور آ گیا، یا جو ہے جو دن رات میں کثرت سے عبادت کرتا ہے، دن میں چہرہ نورانی ہوتا ہے، یہ بھی سند کا حصہ ہے، انہوں نے نوٹ کر دیا۔ یہاں تک کہ ثابت بن موسیٰ وہ بھی ممن ظن ھذا الظن، انہوں نے بھی یہی سمجھا، تو ان لوگوں نے جو لوگوں نے یہ سمجھا جب وہ روایت کی اس حدیث کو سند کو، تو انہوں نے یہ کیا کہ سند بیان کرتے کرتے استاذ کے اس جملے کو بھی ساتھ میں بیان کرنے لگے وہیں پر، جبکہ یہ جملہ جو ہے دیگر اسانید میں خود حضرت امام شریک ہے جو ہے یا دوسروں سے جب یہ روایتیں آئی ہیں تو اس کی سند میں ایک جملہ نہیں ہے۔ تو اصل میں اس کی بیک اینڈ پہ یہ سٹوری ہے کہ شاگرد آئے، ان کا چہرہ نورانی دیکھے، تو استاد نے کہا کہ جو رات میں عبادت کرتے ہیں زیادہ کثرت سے، دن میں جو ہے ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، تو جب سند کے اندر کچھ ایسا ہو جائے کوئی بھی چیز تو اس کو کہتے ہیں مدرج السند، سند میں ادراج ہو جائے، اور اگر متن میں ہو تو مدرج المتن کہتے ہیں اس کو، کہ جیسے کہ اب یہ حدیث ہے، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ادراج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے امتی قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے اور ہاتھ اور پیر جو وضو کے جو مقامات ہے وہ بالکل جو ہے دمکتے چمکتے ہوں گے، تو حضور نے یہاں تک فرما دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ جب بیان کر رہے تھے تو کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ نے کہا فمن استطاع منکم، جو چاہتا ہے کہ
اس کے چہرے کی اور مقامات وضو کی جو ہے میں بہت نورانیت پیدا ہو جائے، فَلْيَفْعَلْ مَنِ اسْتَطَاعَ، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس کو چاہیے کہ خوب اہتمام کرے، یعنی وضو پر وضو کرے، باوضو ہوتے ہوئے پھر سے وضو کا اہتمام کرے۔ تو اب یہ جو فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، یہ جو پورے کلمات ہیں یہ سرکار صلاۃ و تسلیم کی حدیث کی نہیں ہے، سرکار کی حدیث تو من آثار الوضو پر ختم ہو چکی ہے، آپ کا ارشاد ہمارا، یہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔ تو بڑے محدثین جو علل کے اور بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ یہ حدیث کتنے صحابہ سے مروی ہے، خود حضرت ابو ہریرہ سے کتنے آسانی سے مروی ہے کہ ایک سند میں یہ کلمات مل رہے، ہر حدیث میں ابو ہریرہ بیان کر رہے نہیں کر رہے، کیوں کہ نہیں کر رہے کہ یہ ایک موقع پہ آپ نے بیان کیا، تو پورے اسانید کو سامنے رکھ کر، پورے طرق ویز آف چین آف ٹرانسمیشن کو سامنے رکھ کر محدثین جو ہے پہ نتیجے پہ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث میں ادراج ہوا، انسرٹ کیا گیا، یہ الفاظ صحابی کی طرف سے انسرٹڈ ہے، یہ اس کو ہم حدیث موقوف کہیں گے، لیکن یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، حدیث شریف تو یہاں ختم ہو گئی۔ تو اس طرح جواباً فرمائے کہ یہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث ہے، اس میں فرمائے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں من الغلس جو دوسرے اسانید سے آئے ہیں یا دوسرے صحابہ سے آئے، اس میں جو ہے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ جی وہ اسفار یعنی آسمان پر جو ہے سفیدی آنے کے بعد، سن رائز سے پہلے آسمان پر سفیدی آنے کے بعد وہ ٹائم پر پڑھنا احناف کے نزدیک افضل ہے۔ اب امام طحاوی وغیرہ کا قول بھی آتا ہے، وہ ذکر کیے ہیں کہ فجر کا کون سا وقت پہ پڑھنا بہتر ہے، تو فرمائے کہ غلس میں شروع کر یعنی تاریکی میں شروع کر اس کو جو ہے سو امام طحاوی وغیرہ نے ذکر کیا ہے سفیدی میں ختم کرنا، یعنی بڑی طول نماز پڑھنا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا غلس کے معنی آتے ہیں ظلمت اللیل، رات کی تاریکی۔ تو اس حدیث میں یہ جو رات کی تاریکی کا لفظ آیا ہے غلس کا، تو فرمائیں کہ یہ لفظ من الغلس جو ہے یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں ہے، بلکہ ما یعرفنا پر ختم ہو گیا کہ وہ جب نماز پڑھ کر نکلتی تھی تو کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، یعنی یہ ہے کہ متلففات اور متلفیات یعنی چادریں سر پر ڈال لیتے تھے، تو اسکارف بولیے یا اوڑھیاں جو سر پہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں دیکھتا تھا، یہ نہیں ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ یہی حدیث جو ہے بابو وقت صلاۃ الفجر کے تحت جو ہے یہ حدیث شریف حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے ابن ماجہ شریف میں آئی ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہے کہ كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، أو كما قال اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمائے کہ اب یعرفنا پر ختم ہو گئی، من الغلس کے یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ اس میں نہیں پائے جاتے ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ ابن ماجہ میں آئی، تو یہ ظلمت اللیل، یہ من الغلس کے جو الفاظ ہے یا تغلیظ کے تاریکی کے جو الفاظ ہے یہ نہیں پائے جاتے تھے، کہ نماز پڑھ کر جب نکلتی تو ایسا اندھیرا ہوتا تھا فجر میں کہ کوئی ان کا چہرہ نہیں پہچانتا تھا، یہ ظلمت اللیل، ڈارکنیس آف نائٹ، یہ جو ہے اس کے یہ الفاظ جو ہے کسی جو ہے راوی کا، بلکہ راوی کا اضافہ ہے ڈارکنیس آف لائٹ، یہ جو ہے یہ غلط کے الفاظ جو ہے صحیح سند سے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت آئی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یہ مدرج ادراج ہو چکا ہے، یہ سند میں یہ مدرج ہے، فرمایا یہ سند ادراج والی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے تعلق سے پھر جو ہے اور بھی جو جوابات دیے گئے ہیں، ایک تو ادراج ہے۔ اب اس حدیث میں ایک اور لفظ یہاں پر اس سے پہلے بھی جو ہے گزرا ہے، یہ لفظ نحوہ جو ہے یہاں پر بتا رہے کہ زہری نے حضرت عروہ سے روایت کیا ہے، حضرت وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نحوہ اسی طرح۔ تو اب نحوہ کا مطلب اور جو ہے مثلہ، اس کا جو ہے میں سرسری طور پر پہلے بھی ذکر کیا ہوں، ابھی بھی جب دو حدیثیں آئے، جب دونوں کے الفاظ ایگزیکٹلی سیم ہیں تو وہاں مثلہ استعمال کرتے ہیں، جہاں الفاظ تو سیم نہیں ہیں، میننگ اور کانسیپٹ سیم ہے تو وہاں نحوہ استعمال کرتے ہیں۔ ورڈز تو ورڈ ٹو ورڈ نریشن سیم نہیں ہے، میننگ فلی سیم نریشن ہے تو وہاں نحوہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں جو دو نریشنز کے درمیان، ٹو نریشنز میں جب بالکل ورڈ ٹو ورڈ نریشن سیم ہے تو وہاں مثلہ استعمال ہوتا، جہاں صرف معنی میں مطابقت ہے وہاں نحوہ استعمال ہوتا۔ تو ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ لفظ من الغلسی جو ہے
یہ ادراج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے ساتھ جو ہے دوسری احادیث مبارکہ ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ جیسے اب یہاں پر دوسری سند سے آئیں گا، اسفار بالفجر جو ہے یہ افضل ہے، یہاں پر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، فجر کی نماز کو جو ہے آسمان کی سفیدی آنے کے بعد ادا کرو کیونکہ اس میں زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ تو اتنا جو ہے بالکل اندھیرا کر کے پڑھنے کی میں جو ہے اجازت تو ہے، فجر کا وقت شروع ہو گیا، صبح صادق کے بعد ابھی آسمان پہ اندھیرا ہے تو ادا کر لینا، یہ اجازت تو ہے فرمائے، لیکن یہ ہے کہ افضل وقت یہ ہے کہ تھوڑا آسمان پر جو ہے سفیدی آ جائے، اس کے بعد ادا کرنا، یہ احناف کے نزدیک افضل ہے۔ اس کے اوپر پھر مزید جوابات بھی دیے گئے، انشاءاللہ پھر وہ جو دوسری حدیث کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس میں سارا مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ تو احناف کے نزدیک آسمان پر سفیدی آنے کے بعد پڑھنا افضل ہے، لیکن ختم کرنے کے بعد اتنا ٹائم باقی رہنا ضروری ہے کہ اگر نماز جو ہے کسی وجہ سے ٹوٹ جائے یا نماز ختم کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہم کو نماز لوٹانا واجب ہے، تو اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ پھر سے آپ جو ہے نماز فجر کو لوٹا سکے۔ تو ایک یہ چیز ہے، امام طحاوی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ غلس میں شروع کرے، اندھیرے میں شروع کرے اور آسمان کی سفیدی آنے تک اس کو پڑھے، یعنی طویل نماز ادا کرے، نماز فجر کو بہت ہی لمبا پڑھے۔ جیسے ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک کا ذکر ہے کہ آپ نے نماز فجر میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، یعنی تاریکی میں شروع کرے اور سفیدی میں ختم کرے، ڈارکنس میں نماز فجر کو سٹارٹ کرے اور آسمان پر جب سفیدی آ جائے تب نماز فجر کو ختم کر دے۔ اور احناف کے جمہور نے یہ کہا کہ سفیدی میں پڑھنا افضل ہے، روشنی میں پڑھنا افضل ہے، یہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب لفظ ادراج کے معنی پر ذکر کر دیا کہ لفظ ادراج ہے ہی نہیں، یہ سوری غلط کا لفظ ہے نہیں۔ اب پھر اس کے بعد اب یہ اندھیرا کیوں ہوتا تھا تو اس کے جو ہے چند جوابات دیے گئے۔ فرمایا اندھیرے کی جو ہے کئی جوابات ہے، فرمایا اندھیرا کی وجہ ایک یہ ہوتی تھی کہ جو ہے وہ خواتین پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس کے جوابات دیتے ہوئے کہ خواتین کیوں نہیں پہچانے جاتے تھے، تو فرمائے کہ وہ لوگ چادریں اپنے اوپر ڈال لیتی تھی، اس وجہ سے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے ایسا نہیں ہے، چادریں ان پر ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ذکر کیا گیا، اب بعض روایتیں بعض ائمہ نے یہ بھی ذکر کیے گئے کہ ہم نماز پڑھتے تھے فجر کی تو ہمارے بازو والے کے جو ہے ہم نہیں پہچان سکتے تھے جب ہم نماز ختم کرے تو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مسجد نبوی شریف چھوٹی تھی، چھت قریب تھا اور اس میں کوئی ونڈوز نہیں تھے تو اس میں تاریکی ہوتی تھی، تو اس کو لغت کی جہت سے بھی اس کے جوابات دیے گئے اور معنی کی جہت سے بھی جوابات دیے گئے۔ فرمائے کہ فجر کی، اب خاص طور پر جو دوسری حدیث آتی ہے احناف کے موقف پر کہ اسفرو، آسمان کے اندر جو ہے سفیدی آنے کے بعد، آسمان سفید ہونے کے بعد فجر پڑھو، اس میں زیادہ ثواب ہے فرمائے۔ اور پھر اس کے کچھ فضائل بھی ہے، اس کی کچھ حکمتیں بھی ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب ہم اسفار بالفجر کی حدیث جو ہے استیعاباً کمپلیٹلی سند اور متن کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ سارے مضامین جمع ہو جائیں گے۔ تو ادراج کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نریٹر جو ہے یا کوئی صحابی یا کوئی تابعی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے لفظ کی ایکسپلینیشن کے لیے یا ورڈ کا میننگ ذکر کرنے کے لیے یا کوئی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے یا کسی بھی انٹینشن سے وہ درمیان میں کوئی چیز ذکر کر دے، تو اگر سند میں ہو تو مدرج السند کہتے ہیں، اور اگر متن میں ہو تو مدرج المتن کہتے ہیں کہ متن میں انسرٹ کر دی گئی چیز۔ تو بیسیکلی یہ ادراج فی السند اور متن تو جو ہے یہ ضعیف کی قسمیں ہیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ وہاں کچھ ایکسیپشنز ہے، اگر پرومیننٹ اتھارٹیز میں سے کسی نے کر دیا تو پھر وہ ضعیف میں شمار نہیں ہوں گے، یا پھر جو ہے کوئی ایسا اضافہ ہوا جس سے معنی پر یا سند میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، دین آلسو اس کو جو ہے صحیح سند شمار کر لیتے ہیں۔ تو اس کے کئی ایسے جوابات دیے گئے ہیں کہ فرمائیں کہ ادراج جو ہے بنیادی طور پر ضعیف حدیث کے اقسام میں، جیسے مرسل کے تعلق سے جمہور محدثین جو ہے جیسا اس کو امام ابو حنیفہ وغیرہ کو چھوڑ کر جیسا ضعیف شمار کرتے ہیں، یا تدلیس مدلس کو ضعیف کہتے ہیں، یا اس طرح مدرج بھی جو ہے ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی ڈفرنٹ کچھ ایکسیپشنل رولنگس ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ ضعیف سے نکل کر صحیح ہو جاتی ہے، جیسے مرسل بھی صحیح ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں، مدلس تدلیس والی روایت بھی صحیح ہو جاتی ہے، اسی طرح مدرج بھی صحیح ہو جاتی ہے، جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی نے کہا ہے۔ اس طرح مثلہ اور نحوہ، اگر دو روایتیں ہیں دونوں کے الفاظ ایگزیکٹلی سیم ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں مثلہ، کہ اس کے مثل ہے، یعنی کانسیپٹ اور میننگ اور ورڈ سب سیم ہے۔
اور اگر میننگ فلی سیم ہے، ورڈ ٹو ورڈ سیم نہیں ہے، بعض جگہ الفاظ ایک ہے، بعض جگہ الفاظ دوسرے ہیں، ایک روایت میں کچھ الفاظ ہے، ایک روایت میں کچھ الفاظ ہے، لیکن میننگ اور کانسیپٹ سیم ہے، تو وہاں پر نحوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں محدثین. اس میں پھر کئی اقوال بھی ہے، لیکن جمہور محدثین یوجلی آفرلی جو مراد لیتے ہیں وہ مثلہ اور نحوہ کا یہ معنی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس مضمون کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. پھر اسفار بالفجر کی جو حدیث آئیں گی اس میں پھر فجر کو جو ہے سفیدی میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے جو سارے دیگر جو فقہی اور حدیثی فوائد ہیں انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. مفتی السلام صاحب علیکم میرا ایک سوال ہے آپ جانے سے پہلے.